سبھی سننے دیکھنے والوں کو پرویز کا آداب۔ 24 دسمبر 1924 جس دن سورج، چاند، ستاروں سبھی کو ایک ایسی گفٹ ملی قدرت سے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رفیع صاحب کو بھیجا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تقریباً 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے زندگی کا پہلا گانا فلم گل بلوچ کے لیے گایا، جس کے میوزک ڈائریکٹر تھے شری شیام سندر صاحب۔ رفیع صاحب نے شیام سندر صاحب کے ہی میوزک ڈائریکشن میں ہندی فلموں میں سب سے پہلا گانا گاؤں کی گوری کے لیے گایا۔ اس کے بعد جو ان کی کیریئر کی شروعات ہوئی تو کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رفیع صاحب کی تعلیم ان کے استاد عبد الوحید خان صاحب، شری پنڈت جیون لال مٹو، شری غلام علی خان صاحب اور فیروز نظامی صاحب کے دیکھ ریکھ میں ہوئی۔ رفیع صاحب کی آواز پھولوں کے خوشبو جیسی پورے ماحول میں مہکنے لگی۔ ان کے گائے ہوئے گیت، قوالیاں، نعت، بھجن، دیش بھکتی کے گانے اور اس طرح سے جتنے بھی گانے انہوں نے گائے آج تک لوگوں کے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ رفیع صاحب کے ہمبلنس، ان کی انسانیت کے چرچے آج بھی سب کرتے ہیں۔ کوئی بھلا نہیں پایا جس طرح سے انہوں نے اپنے اخلاق سے سارے لوگوں کا دل جیت لیا۔ سنگیت تو ایک طرف، اور ان کی عادتیں اور ان کے تمام ساری چیزیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنائیں وہ آج بھی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ رفیع صاحب نے نہ صرف اپنے دیش ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں ہندی میوزک کو اپنے شوز کے ذریعے پھیلایا، لوگوں کے دل جیتے، اور اس طرح سے اپنے ہندی میوزک کو انہوں نے مقبول بنایا کہ آج بھی ان کے گانے جب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی رفیع صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ پرانے گیت بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ پرانے گیت کون سے پرانے گیت؟ رفیع صاحب کے گیت تو آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نئے گیت ہیں۔ آج بھی چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بوڑھے تک ان کے گانوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہی گانے آج بھی ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ رفیع صاحب نے آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اس طرح سے جگہ بنا رکھی ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ نہیں رہے، اور ان کے گانے کبھی پرانے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک گانے سے اور آخری گانے تک ان کے ساری کامیابی ان کے اخلاق اور ان کی تمام اچھائیوں کی وجہ سے ہے، اور ان کے سنگیت اور ان کے گیت، ان کے سر تال سارے کے سارے اس بہترین انداز میں انہوں نے پیش کیے کہ آج بھی وہ نئے ہی لگتے ہیں۔ ان کو پرانا کہنا تو سنگیت کو اس طرح سے پرانا کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ رفیع صاحب ہمارے لیے تو کم سے کم ایک فرشتہ جیسے ہیں جن کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہم سب کی یہی کوشش کامیاب ہو، آمین۔ آداب آپ سبھی کو۔ ہم محمد رفیع صاحب کی بیٹی نسرین احمد، ہمیں اس وقت بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے کہنے کے لیے، یہ اس لوگوں سے جو ہے تھوڑی بہت باتیں شیئر کریں گے ہم اپنے ساتھ جو گزرا ہے، ہمارے ساتھ جو گزرا ہے۔ ہماری شادی کے بعد جو ہے ہمیں سلپ ڈسک ہو گیا تھا، اور ہمارے ابا نے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو 24 گھنٹے جو ہے بیڈ ریسٹ ہونا چاہیے، شی کی ناٹ واک اور اینی تھنگ۔ سو ہمارے کو ابا اپنے گھر لے کے گئے، الگ کمرے میں رکھا، 24 آورز اٹینڈنٹ بھی رکھی گئی تھی ہمارے ساتھ، اینڈ بس روز صبح آیا کرتے تھے کمرے میں، ہم سے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ اور پھر چلے جاتے تھے۔ ہماری اماں بتاتی تھی کہ یہ جب بھی کمرے سے نکلتے تھے رو پڑتے تھے کہ اللہ نے میری بیٹی کو ایسے کیسے کر دیا، He was very very loving۔ ہم سبوں کو بہت چاہتے تھے، ہم سارے بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ پھر ایک دن 20 جولائی جس دن ہماری سالگرہ تھی، ہمارے ابا روم میں آئے اتنا بڑا بکے لے کے، اور ہم اتنے خوش ہو گئے کہ ان کو یاد رہا کہ آج ہماری سالگرہ ہے۔ تو ہماری اماں نے بتائی، یہ صبح 7 بجے اٹھ کے خود ہی گاڑی چلا کے گئے، بولے مجھ کو بھی ساتھ لے گئے،
اور اتنا بڑا بوکے لے کر آ گئے. I mean, I was really touched, honestly. اور ان کو تو کوئی نہیں بھول سکتا ہے. ہم لوگ تو سب آج تک کے ان کو اتنی یاد کرتے ہیں. اور ہم بچوں کو تو چھوڑیے, آپ سبھی لوگ جو ہیں ہمارے ابا کو اتنا یاد کرتے ہیں, اتنا دن پہ دن ان کے فین فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے, the fans have kept my father alive. صحیح میں hats off to all of you. بہت صحیح میں آپ لوگ نے ابا کو آج تک کے اتنے سال, کون کس کو یاد رکھتا ہے, لیکن وہ تھی, ان کی شخصیت ایسی تھی کہ nobody can forget him. Nobody can forget my father. اللہ آپ سبوں کو اچھا رکھے. God bless. آداب. ہم یاسمین رفیع صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی. آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں, میموریز آر اینڈلیس, بٹ ابھی کیا بتائیں, مطلب ایسی یاد تو آتی ہے. وہ دن بھی یاد آتے جب ہم کو بھی گانا سننے کا بہت شوق تھا, اور جب ہم گانا سنتے ہیں, جب اب بھی گانا سنتے ہیں, آئی جسٹ امیجن, بہت یاد آتی ہے ہم کو. تو بس وہی سامنے امیجن کرنے لگتے ہیں, وہی ان کا لنگی, وہی کرتا, جیسے گھر میں بیٹھے ہم بھی ساتھ میں ان کے ساتھ گانے سنتے تھے. ہم کو تو بہت شوق تھا گانے سننے کا ان کے ساتھ. کئی گانے جو ہم نہیں سن سکتے, جو سیڈ ہوتے ہیں, ہم جلدی سیڈ, اور ڈیڈی کے جانے کے بعد ہم سیڈ گانے سنتے ہیں, اور ایسے کوئی 2-3 گانے ہیں جو ہم بالکل نہیں سنتے ہیں, ریڈیو پہ بھی آتے تو ہم تو بند کر دیتے ہیں. آج وہی دن ہے, ہر سال جو ہم لوگ یاد کرتے ہیں, آپ لوگ یاد کرتے ہیں, جو آپ لوگ کبھی مطلب خوشی ہوتی ہے کہ آج تک لوگ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں اتنی عزت سے. اتنا یہ آپ لوگ کا مان ہے, پیار ہے, جو آج تک مطلب بس یادوں میں ہے. اور کیا بولے آپ لوگوں سے, اس بار مل نہیں پائیں گے, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آداب, نمسکار. سبھی لوگوں سے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تو جانتے ہیں میں رفیع صاحب کا چھوٹا بیٹا ہوں. ابا کی جو قدر, کیونکہ ہم ابا کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے والد ہیں. ان کے انتقال کے بعد ہمیں پھر محسوس ہوا, ہمیں پھر پتا چلا کہ یار ابا اتنے بڑے شخصیت تھے, اتنے بڑے مہان کلاکار تو تھے ہی تھے, لیکن اتنے بڑے اور مہان انسان بھی تھے. بڑے دیالو قسم کے انسان, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑے نرم دل کے, معصومیت بہت تھی ان میں, مطلب بہت ہر اچھائی ان میں بھری ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی بول نہیں سکتا تھا کہ مطلب رفیع صاحب میں یہ عیب تھا, سوال ہی نہیں ہوتا. انہوں نے ہر انسان کو دیا ہے, کبھی لیا نہیں. ان کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہتا تھا, کبھی ایسا نہیں رہا. وہ ہم کو بھی سیکھ ایسے دیتے تھے. لوگ بولتے ہوئے مجھ سے کہتے کہ یار رفیع صاحب ایسے ہیں, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے. میں ایک ہی چیز بتاتا ہوں ان کو, میں جو شوز ووز کرتا ہوں ابا کے نام پہ, تو اس میں بھی میں یہی اپنے جب سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے اپنا فیکٹری کے اندر ایک ڈائی ہوتی ہے, وہ ڈائی جب بنتی ہے تو اپنے کافی تعداد میں, اپنے بہت ہزاروں لاکھوں میں وہ چیز بن جاتی ہے, بنتی رہتی اور اپنے مارکیٹنگ ہوتی ہے. یہاں پہ اوپر والے نے ایک ڈائی بنایا, اس میں رفیع صاحب کو ڈالا, رفیع صاحب بنے, وہ ڈائی توڑ دیا اس نے. تو یہ تھے رفیع صاحب, مطلب اس کے بعد رفیع صاحب بنے ہی نہیں. آج تک کبھی کسی نے اپنا کچھ غلط بات نہیں کہی رفیع صاحب کے بارے میں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے انسان تھے, کتنے مہان انسان تھے.